بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الاول، پہلا باب۔ جیسا کہ ماقبل میں بیان ہو چکا ہے کہ اس کتاب کے اندر دو باب ہو گئے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو دو ابواب پر مشتمل کیا ہے، تو ان میں سے پہلا باب کس سلسلے میں ہے وہ بتا رہے ہیں۔ الباب الاول فی جوامع الکلم و منابع الحکم والمواعظ الحسنۃ۔ پہلا باب جامع کلمات کے اور حکمتوں کے سرچشمے اور خوبصورت اچھی نصیحتوں کے بارے میں ہے۔ یہ ترجمہ میں نے عربی زبان کے اعتبار سے لغوی ترجمہ کر دیا۔ محاوری ترجمہ جب کرے تو اس میں بار بار لفظ اور لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس طرح عام زبان کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہیں اسی طرح ہی اس کا ترجمہ ہوگا۔ الباب الاول فی جوامع الکلم و منابع الحکم والمواعظ الحسنۃ۔ پہلا باب جامع کلمات، حکمتوں کے سرچشمے اور خوبصورت اچھی نصیحتوں کے بارے میں ہے۔ بس آخری مرتبہ میں اور کہنا ہے۔ حدیث نمبر 1، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه البخاری ومسلم۔ پہلی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ حدیث جو ہے اس کے الفاظ کے بارے میں راوی نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، کیونکہ حدیثیں بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حدیث قولی، ایک ہوتی ہے حدیث فعلی۔ قولی یعنی اللہ کے نبی کوئی بات کو بیان فرمائے، اللہ کے نبی کا قول بات، اور فعلی اللہ کے نبی نے کسی چیز کو بیان تو نہیں کیا، ارشاد تو نہیں فرمایا، بلکہ خود کر کے دکھا دیا ہے۔ تو دیکھنے والا بیان کرتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، یا یہ ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا، ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حدیث قولی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، بلا شبہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور یقیناً اور بے شک آدمی کے لیے وہی چیز ہوتی ہے جو اس نے نیت کی، جس کی اس نے نیت کی۔ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ آدمی کی اگر نیت جیسی ہوگی اس کو اجر بھی ویسا ہی ملے گا۔ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے نیت کی نماز پڑھنے میں، اگر اس نے نیت کی اللہ کی رضا کی تو اس کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہے، یا لوگ میری عزت کرے، یا لوگ میری قدر کرے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر، تو پھر اس کو اس پر کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ چونکہ اس آدمی کی نیت ہی اس عمل میں فاسد تھی، اس لیے اس پر اس کو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، لفظ انما جو ہے وہ حصر کے لیے آتا ہے، یعنی جس طرح یہ کہتا ہے کہ نیتوں پر ہی اعمال کا دار و مدار ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہم اس طرح کہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور دوسرا طریقہ جو حصر کے ساتھ بولنا ہوتا ہے وہ اس طرح ہوگا کہ نیتوں پر ہی اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی کے لیے وہی ہوتا ہے جو اس نے ارادہ کیا، جس کی اس نے نیت کی۔ اب آگے ایک مثال دی، آگے بتایا کہ ہجرت جو سب سے بڑا عمل قرار دیا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اس عمل کو بہت بڑا عمل قرار دیا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
کہ ہجرت جیسے عمل میں بھی اس نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ جس آدمی نے جس چیز کے لیے نیت کی وہی اس کے لیے ہوگا۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولی، تو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے اللہ ورسولی، تو جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، فہجرته الى اللہ ورسولی، تو اس کی ہجرت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی معتبر قرار دی جائے گی۔ یعنی یہ فرمایا کہ جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی سمجھی جائے گی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اور جس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے تھی کہ وہ دنیا کو حاصل کر لے، یعنی دنیا کو پانے کے لیے تھی، یا کسی عورت کے لیے تھی کہ وہ اس سے نکاح کر لے، تو اس کی ہجرت بھی اسی کے لیے سمجھی جائے گی جس کے لیے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ ہجرت جیسے عمل کے ساتھ بھی نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے نیت کی اس چیز کی کہ ایک عورت ہے مدینے کے اندر جس کا نام ام قیس تھا، تو ان کا ارادہ تھا کہ میں اس سے جا کر کے نکاح کروں گا۔ بہت سے لوگ تو اللہ کے رسول کے ساتھ اس لیے وطن چھوڑ رہے تھے کہ اللہ کے رسول جو ہے اب دین کی اشاعت کے لیے انہیں حکم دیا ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر نکل جاؤ، اپنا گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، دوسرے وطن میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ تو وہ دین کی اشاعت کے لیے جا رہے تھے، تو ہم بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ اس نیت سے گئے تھے، تو انہی میں سے ہی ایک صحابی، ایک جائز نیت تھی حالانکہ ان کی نکاح کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ہجرت کے بارے میں یہ قرار دیا کہ ان کو اس ہجرت کے جیسا ثواب اجر نہیں ملے گا جیسی ہجرت کا ان مسلمانوں کو ملا کہ جنہوں نے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے ہجرت کی۔ تاریخ کے اندر ان صحابی کو مہاجر ام قیس کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ لفظی ترجمہ میں آپ کے سامنے اور پیش کر رہا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے ساتھ ہی اعمال کا دار و مدار ہے، اور آدمی کے لیے وہی ہوتا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو من کانت ہجرتہ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی، یا تو یہ کہنا جو ہے ماضی کا صیغہ سمجھا جائے تو پھر اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی۔ اور اگر اس کانا کو فعل ناقص سمجھا جائے تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی، پھر ترجمہ ہوگا تھی۔ بہتر ہے کہ اس کانا کو کیا سمجھا جائے، فعل ماضی۔ ویسے تو دونوں ہی طریقے سے ترجمے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تو اگر ہم اس کو پڑھیں گے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اگر فعل ماضی کا صیغہ شمار کیا جائے تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی مانی جائے گی یا معتبر ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اور جس کی ہجرت ہوئی دنیا کی طرف کہ وہ حاصل کر لے اس کو، یعنی دنیا کو، یہ ضمیر کا مرجع بھی دنیا کی طرف ہی ہے۔ او امرأۃ، یا کسی عورت کی طرف، یتزوج، کہ وہ نکاح کر لے، ہاں اس سے، یہ میں نے 2 نمبر دونوں پہ لکھ دیا اور یہ ضمیر اس کی طرف لوٹتی ہے۔ تو جس کی ہجرت ہوئی دنیا کی طرف کہ وہ اس کو حاصل کر لے، یا کسی عورت کی طرف کہ وہ اس سے نکاح کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت بھی شمار کی جائے گی اسی کے لیے جس کی جانب اس نے ہجرت کی، جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو
روایت کیا ہے۔ عام طور سے اس حدیث کو شروع میں لانے کا مقصد وہ یہی ہے کہ دیکھو ہجرت جیسے عمل میں بھی نیت کا بڑا دخل ہے، اسی لیے طلباء اعظام جو اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے لازمی حصہ ہے، سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیتوں کو درست کر لے۔ نیتوں کو کیا درست کر لے کہ یہ علم جو ہم سیکھ رہے ہیں اس سے ہم دولت نہیں کمائیں گے، اس سے ہم دولت مند اور امیر لوگوں کو خوش نہیں کریں گے، بلکہ اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد صرف اور صرف رضائے الہی ہے۔ الجملۃ الاسمیۃ، اب احادیث بیان کی جائے گی جملہ اسمیہ والی۔ عام طور سے یہ کتاب درس میں جب اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں تو وہ ترتیب کے ساتھ پڑھاتے ہیں، چونکہ میں اس بحث کو ترکیب کی بحث کو اس لیے شروع نہیں کر رہا ہوں کہ اسباق بہت زیادہ وقت کے حامل ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ترکیب بہت مشکل کام نہیں، 1 یا 2 صفحے کی ترکیب اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح اس کی مشق ہو جائے گی، اور اس کے لیے باقاعدہ ہر ویڈیو کے اندر، ہر سبق کے اندر اس چیز کو الگ سے بیان کرنا میرے نزدیک ضروری نہیں۔ الجملۃ الاسمیہ، وہ احادیث کے جو جملے اسمیہ سے متعلق ہے۔ دوسری حدیث، الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ بھلائی کا نام ہے۔ ظاہر سی بات ہے خیر خواہی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ایک دوسرے کے لیے اچھا چاہنا، یہ دین کا جز ہے، اسی چیز کا نام دین ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آگے بھی آپ پڑھیں گے، کہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر وہ کسی چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے، یعنی جس چیز کو میں خود اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں اس بات کو کہ وہ میرے بھائی کے لیے ہو جائے۔ الدین والنصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث شریف کے اندر آئے گا آگے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، یعنی نہ اس کی زبان سے اسے کوئی بات غلط یعنی اس کی زبان سے نہ کوئی بات اسے غلط ایسی نکلے جس سے دوسرے آدمی کو تکلیف ہو، اور نہ ہی اس کے ہاتھ سے کوئی حرکت ایسی ہو کہ جس سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی پریشان ہو۔ تو دین اسی چیز کا نام ہے، اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں، الدین والنصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 3، الدعاء مخ العبادتی، وہ جو حدیث پہلے گزری ہے اس کی ترکیب ہوگی، الدین مبتدا، النصیحۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ جتنے بھی ہے یہ سارے جملہ اسمیہ خبریہ کی ترکیب آئے گی۔ پھر بھی 2-4 صفحے تک انشاءاللہ ترکیب میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ حدیث نمبر 3، الدعاء مخ العبادتی، دعا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا۔ مخن کے معنی ہوتا ہے مغز، مغز۔ یہاں پر دوسرا ترجمہ آپ اس کا کر سکتے ہو اصل، کیونکہ مغز جو ہے وہ اصل ہوتا ہے۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا۔ الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا اصل عبادت ہے۔ الدعاء مبتدا، مخ مضاف، العبادتی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث نمبر 4، المجالس بالامانتی، مجلس جو ہے وہ امانت کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی مجلس امانت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجلس کے اندر اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر کوئی بات کی جائے تو وہ بات بھی ایک امانت ہے اس مجلس کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ اس مجلس کے اندر جو باتیں ہوئی ہے وہ ہم جا کر کے کسی کو بیان کر دیں،
جب تک کہ بیان کرنے والے یا ذمہ دار یا سردار یا آقا کی اجازت نہ ہو۔ اگر کوئی بات دین کی اس مقصد سے بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں تک پہنچائی جائے، یا خیر خواہی کی کوئی بات اس لیے سکھائی جا رہی ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائی جائے، تو اس بات کو پہنچانا لازمی ہوتا ہے۔ لیکن ایسی بات کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کسی مسلمان کو یا کسی نفس کو اس سے نقصان پہنچے، ایسی بات کو جو ہے بتا دینا ضروری ہوتا ہے۔ مان لیجیے کسی مجلس کے اندر یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی کو نقصان پہنچایا جائے گا، فلاں آدمی کا مال چرایا جائے گا، تو ایسی باتیں جو ہے وہ اس حدیث میں شامل نہیں، بلکہ ایسی باتیں جو ہے بیان کر دینی ضروری ہے تاکہ کسی انسان کا نقصان نہ ہو۔ المجالس بالامانتی، مجلس امانت کے ساتھ ہوتی ہے۔ المجالس مبتدا، ثابتن یہاں پہ فعل محذوف ہے، با حرف جر امانتی مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن فعل محذوف کے، اور ثابتن اسم فاعل محذوف، با حرف المجالس مبتدا، با حرف جر امانتی مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن فعل کے ساتھ مل کر کے یہ ہو گئی خبر، اور مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حدیث نمبر 5، حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے حیا۔ ایک حدیث شریف کے اندر اتنے الفاظ آئے ہیں، الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں پر وہ چیز جو محذوف تھی وہ ظاہر ہو گئی کہ شعبۃ۔ الحیاء مبتدا، شعبۃ موصوف، کائنۃ محذوف اسم فاعل، من حرف جر ایمانی مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنۃ اسم فاعل کے، اور پھر یہ ہو گئی صفت، شعبۃ موصوف، کائنۃ صفت کے ساتھ مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ 5 حدیثیں جو آج ہم نے پڑھی ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان حدیث کو مع ترجمہ اور تشریح حفظ یاد کر لیں، یعنی الفاظ حدیث جب آپ کے حفظ یاد ہو جائے گے تو ترجمہ اور تشریح تو آپ کے ذہن میں محفوظ رہے گی۔